السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 907، سورۃ الشعراء، آیت 60 تا 68، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاتبعوهم مشرقین فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدرکون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ تو انہوں نے سورج نکلتے ان کا پیچھا کیا، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا بے شک ہم یقیناً پکڑے جانے والے ہیں۔ کہا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا۔ تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مار، پس وہ پھٹ گیا تو ہر ٹکڑا بہت بڑی چٹان کی طرح ہو گیا، اور وہیں ہم دوسروں کو قریب لے آئے اور ہم نے موسیٰ کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی سب پر غالب بے حد رحم والا ہے۔ فاتبعوہم، چنانچہ وہ پیچھے لگے ان کے، مشرقین، سورج نکلتے وقت، فلما، پھر جب، تراءى، ایک دوسرے کو دیکھا، الجمعانی، دونوں جماعتوں نے، قال، کہا، اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے ساتھیوں نے، انا، یقیناً ہم، لمدرکون، تو پکڑے گئے۔ قال، اس نے کہا، کلا، ہرگز نہیں، انا، بلا شبہ، معی، میرے ساتھ، ربی، میرا رب ہے، سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ فاوحینا، تو ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، موسیٰ کی طرف، ان، یہ کہ اضرب، تمار، بعصاکا، اپنا عصا، البحر، سمندر پر، فانفلقا، تو وہ پھٹ گیا، فکانا، پھر ہو گیا، کلو، ہر ایک، فرقن، ٹکڑا، کالطود، جیسے پہاڑ، العظیم، بہت بڑا، وازلفنا، اور ہم نے قریب کر دیا، سما، وہاں، الآخرین، دوسروں کو،
وَأَنْجَيْنَا اور ہم نے نجات دی موسیٰ کو، ومن اور ان لوگوں کو جو معہو اس کے ساتھ تھے، اجمعین سبھی کو، ثم پھر اغرقنا ہم نے غرق کر دیا الآخرین دوسروں کو، انا بلا شبہ فی ذالک اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، وما کانا اور نہیں تھے اکثرهم ان کے اکثر مؤمنین ایمان لانے والے، وَإِنَّا اور بلا شبہ ربک آپ کا رب لہو البتہ وہی ہے العزیز نہایت غالب الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ پیارے بھائیو اور میری بہنوں، سورۃ الشعراء میں آج کے سبق کی یہ آیات بینات جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم پر اور اللہ کے بھروسے پر بنی اسرائیل کو اور دیگر ایمان لانے والوں کو لے کر نکل پڑے، چل پڑے۔ فرعون نے پورے ملک سے اپنی فوجوں کو جمع کیا اور اپنے تمام سرداروں، وزیروں، چودھریوں، وڈیروں کو بھی جمع کیا، اور صبح صبح بنی اسرائیل کا اور جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیچھا کرنے کے لیے نکل پڑا ہوا۔ ادھر جناب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل اور ایمان والوں کو لے کر دریا اور سمندر کے قریب پہنچ گئے۔ اب پیچھے فرعون کا لشکر جرار ہے، بہت بڑا لشکر، بڑی آرمی، بڑی فوج، اور آگے مجبور اور لاچار بنی اسرائیل اور اہل ایمان، اور ان کے سامنے سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا۔ آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے، آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت ہے۔ آگے جاتے ہیں تو سمندر غرق کرتا ہے، اور یہاں ٹھہرتے ہیں تو فرعون ظالم اور بدماش اور فرعون لعنتی نے بنی اسرائیل کو قتل و غارت گری کا شکار بنانا اور دوبارہ انہیں مصر لے جا کر وہی غلامی کی زندگی میں دھکیل دینا۔ اب جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کنارے پہنچ چکے، اور پیچھے موجود فرعون، یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ خوف کے اس عالم میں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل اور اہل ایمان کہنے لگے ہم یقیناً پکڑے جانے والے ہیں، مطلب دوسرے لفظوں میں ہماری موت ہمارے سر پر آ چکی۔ آگے سمندر موت کی شکل میں موجود ہے، اور پیچھے فرعون وہ موت کی شکل میں موجود ہے، اور واقعتاً بھی اسی طرح تھا۔ ظاہری شکل کے اندر بچاؤ کی کوئی صورتحال دور دور تک دکھائی نہیں دے پڑتی تھی، آگے موت پیچھے موت۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو، اہل ایمان کو لے کر نکل پڑے تھے، اللہ ایمان والوں کو کبھی ناکام نہیں کرتا، اور اللہ اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو کبھی نامراد نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں ایمان میں بھی زیادہ کرے، اور اللہ ہمیں توکل اور بھروسے میں بھی زیادہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جو تم سوچ رہے ہو ایسا ہرگز نہیں ہونا، ہماری موت ہمارے سر پر نہیں آئی ہے، بالفاظ دیگر فرعون کی موت فرعون کے سر پر آ چکی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ایسا ہرگز نہیں ہے، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، اور میرا پروردگار اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی خود ہی دکھائے گا۔ اب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہی؟ حالانکہ آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے۔
اس لیے کہ پیغمبر کو اللہ پر کامل ایمان تھا اور پیغمبر کو اللہ پر کامل بھروسہ تھا، اور اس لیے کہ اللہ نے پیغمبر سے کہہ دیا تھا انا معکم مستمعون، بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں، مطلب ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، تمہارے حال سے ہر طرح ہم واقف ہیں۔ پروردگار کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، رب العالمین لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کائنات کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ خطرہ تو تب ہو کہ اللہ کہیں سویا ہوا نہ ہو، خطرہ تو تب تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس وقت سویا ہوا نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کہیں اونگ رہا ہو تو فرعون ہمیں مار دے گا۔ ہمارا رب ہمیں ضرور راستہ دکھائے گا۔ اب اللہ پر ایمان اور اللہ پر بھروسہ اور اللہ کے حکموں پر یقین۔ ہاں جی، سبحان اللہ۔ اللہ نے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، فرمایا ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے عصا اپنی لاٹھی کو سمندر پر مار۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی لاٹھی سمندر پر ماری۔ یہ وہی لاٹھی ہے جس سے موسیٰ علیہ السلام بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے تھے، یہ وہی لاٹھی ہے جو فرعون کے دربار میں اژدہا بن گئی تھی، یہ وہی لاٹھی ہے جو جادوگروں کی رسیاں اور ڈنڈے نگل گئی تھی، کھا گئی تھی۔ سبحان اللہ، یہ وہی لاٹھی ہے، سمندر پر ماری تو پورے کا پورا سمندر جام ہو گیا، رک گیا، اور فوراً سے پہلے پورے کا پورا سمندر وہ برف بن گیا اور بیچ میں پوری طرح راستہ بن گیا۔ قرآن مجید میں یہ وہی لاٹھی ہے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پیغمبر نے یہ لاٹھی پتھر پر ماری، خشک صحرا میں اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ کتنے کام؟ بکریوں کے لیے پتے، اژدہا کہاں پر؟ فرعون کے دربار میں۔ اژدہا کہاں پر؟ فرعون کے مقابلے میں جادوگروں۔ کہاں پر؟ سمندر پر اور صحرا میں پتھر پر۔ ایک لاٹھی نے 5 کام دکھائے، ایک ہی لاٹھی نے 5 کام دکھائے، اور اس ایک لاٹھی سے 4 معجزات کا ظہور ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے تابع داروں میں بنائے، ان کی پیروی کرنے والا بنائے۔ کیا کمال کا پیغمبر تھا، کیا عظیم نبی اور کیا عظیم رسول تھا۔ ہزاروں اور کروڑوں صلوات اور سلام ہوں اللہ کے حبیب اور اللہ کے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ کے حکم سے جب سمندر پر لاٹھی ماری، وہ پھٹ گیا، بیچ میں راستہ بن گیا، اور ہر ٹکڑا پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، یعنی ادھر والا ادھر برف بن کر جم گیا، اور ادھر والا ادھر برف بن کر برف کا پہاڑ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے اصحاب کو، اہل ایمان کو، بنی اسرائیل کو کہا چلو اس خشک راستے میں سے سمندر پار کرو، اور سبحان اللہ ساری کی ساری بنی اسرائیل اور اہل ایمان سمندر سے پار نکل گئے، اور پیچھے موجود فرعونیوں کو بھی اللہ یہاں قریب لے آیا۔ فرعون بے وقوف اور چول، وہ بھی بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے سمندر کے اندر اپنی فوجوں اور لشکروں اور وڈیروں اور چودھریوں اور وزیروں اور فرعون اپنی آل سمیت سمندر میں بنے ہوئے اس راستے کے اندر گھس آیا، داخل ہو گیا۔ بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بحفاظت سمندر کے پار لگا دیا، اور فرعونیوں اور آل فرعون کو، فرعون کی فوجوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سمندر میں غرق کر دیا، تباہ کر دیا، اور یہ سارے
فرعون اور آل فرعون اور اس کی فوجیں اور اس کے سردار یک مشت اللہ نے سب کے سب کو ہلاک کر دیا۔ اور جب فرعون موت کی ڈبکیاں کھانے لگا تو کہنے لگا کہ اب میں رب العالمین پر اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، جیسا کہ سورہ یونس میں بیان ہوا۔ لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا رائے گاں اور بیکار ہو گیا۔ کوئی اپنی آنکھوں کے سامنے جب ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے نا، جب کسی کی روح اس کے گلے میں پہنچ جاتی ہے، اس وقت کا لا الہ الا اللہ اور اس وقت کا توبہ کرنا وہ بیکار اور فضول ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو، اہل ایمان کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، سمندر سے بھی بچ گئے اور فرعون اور آل فرعون سے بھی ہمیشہ کے لیے ان کی خلاصی ہو گئی۔ پیچھے کی آیات میں جیسے گزرا، اللہ نے پھر مصر کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا، یعنی آئندہ آنے والی بنی اسرائیل کی جو نسلیں تھی نا، یہ والے نہیں جو مصر چھوڑ کر گئے، بلکہ آئندہ آنے والی بنی اسرائیل کی نسلیں وہ مصر کے تخت و تاج کے وارث بنا دیے گئے، اور ان کا دشمن فرعون اور آل فرعون اور فرعون کی فوجیں، اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا اور فرمایا اس میں بہت عظیم نشانی ہے۔ لیکن ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ پیچھے موجود مصر میں موجود کافر اکثریت ایمان پھر بھی نہیں لائی، ہاں جی، کچھ لوگ، چند لوگ ایمان لائے، اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ سمندر ایک دم سے برف ہو گیا اور دونوں طرف کا پانی بڑے بڑے پہاڑوں کی صورت میں جم کر کھڑا ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل گزر گئی تو اللہ نے فرعون اور آل فرعون کو، جو ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس خشک راستے میں داخل ہوئے، اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو اکثر ایمان نہیں لائے۔ پیغمبر کو تسلی ہے کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر مصر کے کافروں میں اکثر کافر ایمان نہیں لائے، تو یہ مکہ کے کافر اگر ایمان نہیں لا رہے تو آپ اتنی چنتا نہ کریں، اتنے پریشان نہ ہوں۔ اور بے شک آپ کا رب وہ غالب ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا دشمن جتنا بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے آگے کوئی پر نہیں مار سکتا۔ اللہ اپنے دشمنوں کو ایسے بے وقوفی اور حماقت کا ارتکاب کرنے دیتا ہے، اور اپنے دشمنوں کو اللہ ایسے ہلاک کرتا ہے جیسے اللہ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا، اور اللہ ایمان والوں پر ایسی رحمت کرتا ہے جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب پر کی، کہ آگے موت تھی، پیچھے بھی موت، مگر چونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے تو اللہ نے سمندر والی موت سے بھی بچا لیا، فرعون والی موت سے بھی بچا کر ان کو کامیاب اور کامران بحفاظت سمندر پار لگا دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں ہمیں اور زیادہ کرے، اللہ ہمیں توکل اور بھروسے میں اور زیادہ کرے، اور ہماری موت لا الہ الا اللہ پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔